محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ سی ایم KCR کی صحت ناساز ہونے کے باعث شہر حیدرآباد کے کچی باولی AIG ہاسپٹل منتقل۔ مضبوط سیکیورٹی ملک کی اقتصادی ترقی میں صنعتی قوانین اہم ترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ حیدرآباد کی حکیم پیٹ میں منعقدہ CISF 54ویں رائزنگ ڈے میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کی شرکت۔ نیو دہلی میں BRS پارٹی مراکز دفتر کے تعمیری کاموں کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے لیا جائزہ۔ انڈین سائیکیٹرک سوسائٹی قومی کونسل ممبر کے طور پر منتخب ہونے والے ڈاکٹر اکولا وشال کو حیدرآباد میں شاندار پیمانے پر طبی عملے نے تہنیت عمل ملائی۔ ثقافت و روایت کی ایک پائیدار شکل MLC کے کویتا اس ماہ کی 13 تاریخ کو MLC کے کویتا کے جنم دن کے موقع پر KSIC GTPL و روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دفتر جماعت اسلامی ابوالہیث ہال پر ذمہ داران جماعت اسلامی کی جانب سے ریاستی اقلیتی کمیشن چیئرمین جناب طارق انصاری کی تہنیتی تقریب۔ چیئرمین اقلیتی کمیشن مسٹر طارق انصاری کی دفتر جماعت اسلامی ابوالہیث ہال پر آمد تہنیت و شال پوشی مفروضہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا عزم۔ طارق انصاری کا خصوصی دلسوز خطاب۔ جماعت اسلامی کے مقامی ذمہ دار احباب نے انصاری فیملی سے گزشتہ 40 سالہ دیرینہ تعلقات کو یاد کیا۔ جناب عبدالعزیز عبدالرحمان داؤدی، احمد عبدالعظیم، احمد عبدالحلیم، خواجہ نصیر الدین نے پروگرام سے اظہار خیال کیا، اپنے جانب سے مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ طارق انصاری چیئرمین صاحب تمام احباب سے دعا کی خواہش کی۔ پروگرام میں MPJ JIH WPI ادارے ادب اسلامی SIO کے ذمہ داران کے علاوہ کثیر تعداد میں شرکا شریک تھے۔ عارف انصاری ناظم اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی احمدی بازار نے طارق انصاری اقلیتی کمیشن چیئرمین ان کے والد محترم اختر مہدی الدین انصاری مرحوم کار مربوط تعارف پیش کرتے ہوئے پروگرام کی نظامت کی۔ ہیلتھ ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ دوسری بات میں نے شاید اپنے ٹویٹر پر بھی اس کا ذکر کیا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے سیاست کے اندر کہ آدمی بغیر سہاروں کے چڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ طارق انصاری صاحب جس مقام کے اوپر پہنچے ان کی کوششوں اور کاوشوں کا دفتر تھا۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس سمجھیے کہ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اکثر جب میری ملاقات ہوتی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی طارق کے بارے میں کہ صبر کا مجسم تھے۔ میں اس کے لیے آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے ممنون و مشکور ہوں، اور اس جو خیالات آپ نے میرے مرحوم والد کے تعلق سے اور جتنے بھی لوگ نے جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس خیالات کو میرے والد کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ عزیز بھائی، تو میں ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کی محفل میں مل کے جو ہے میں بڑی ہمت افزائی کرتے تھے، میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے والد کے تعلق سے جو میرے والد کی کہی ہوئی باتیں جو ہے میں ان کی زبانی سنتا تھا۔ شائننگ اسٹارز آف مارشل آرٹس کی جانب سے شہر کے لمرا گارڈن میں طلباء میں انعامات کی تقسیمی پروگرام کا انعقاد۔ میئر و ڈپٹی میئر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کی شرکت۔
آج شہر نظام کے لمرا گارڈن فنکشن ہال میں شائننگ سٹارز آف مارشل آرٹس کے 2 سال تکمیل پر ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نظام آباد میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان و مجلس اتحاد المسلمین ضلع صدر شکیل احمد فاضل نے شرکت کرتے ہوئے اس اکیڈمی کے کوچ و فاؤنڈر جناب عبداللہ فاروقی کو 2 سال تکمیل پر مبارکباد پیش کی اور اکیڈمی میں موجود طلباء و طالبات کے درمیان مقابلے کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور ان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام طلباء محنت و مشقت کے ساتھ شہر نظام آباد و ملک کا نام روشن کرے اور نکھت زرین و محمد حسام الدین کی طرح ملک کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرے۔ اس موقع پر ضلعی، ریاستی و ملکی سطح پر گولڈ، سلور و برونز میڈل حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ تمامی مہمانوں کا اکیڈمی کے ذمہ داروں کی جانب سے شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب میں تمام طلباء نے شرکت کرتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جس پر تمامی مہمانوں کے ساتھ ساتھ والدین نے خوشی کا اظہار کیا۔ سے اٹھا کے جو کراٹے سکھا رہے بہت بولے تو بہت مبارکباد دی پیرنٹس کو بھی اور جو استاد ہیں ان کو بھی۔ اور میری سب سے گزارش یہی ہے کہ یہ فن تو اچھا ہے، الحمدللہ اس کو استعمال صحیح جگہ کریے، کسی کو پر ظلم ہو رہا تو اس کے واسطے اپن استعمال کیجیے۔ قوم کی ترقی، معاشی استحکام و روشن مستقبل کا راز، اعلیٰ تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول کی ودایت تقریب و سالانہ ملت ماڈل پیپرز تقسیم پروگرام سے صدر مدرس عبدالباسط صدیقی کا خطاب۔ علم کا حصول ایک ایسا عمل ہے جس کا حاصل کرنا دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی خطہ، سماج یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تعلیم کا تعلق ہر ایک سے ہے۔ ان خیالات کا اظہار عبدالباسط صدیقی صدر مدرس اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول نے آج طلباء ایسوسی ایشن اسلامیہ ہائی اسکول مدینہ کالونی کی جانب سے منعقدہ وداعی تقریب کو مخاطب کرنے کے دوران کیا۔ اس تقریب کا آغاز شائستہ صدف کی قراءت کلام پاک سے ہوا، جو حمد باری تعالیٰ زینت ندا شبہ نے پیش کی۔ اس دوران کئی طلباء نے مختلف ڈرامے، مزاحیہ، غزلیں، وداعیہ کلام پیش کی۔ نظامت کے فرائض افرا ثنا اور زنیرہ ناز نے انجام دیے۔ اس تقریب میں عبدالسلام سیکریٹری و کرسپونڈنٹ، اساتذہ کرام، شیخ امیر، شیخ مسعود، عبدالواحد خاتون معلمات کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس تقریب میں عبدالسلیم سیکریٹری و کرسپونڈنٹ، اساتذہ کرام، شیخ امیر، شیخ مسعود، عبدالواحد خاتون معلمات کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر عبدالسلیم سیکریٹری و کرسپونڈنٹ نے کہا کہ آج کے طلباء کل کا مستقبل ہوں گے۔ یہی طلباء ملک کو مختلف عہدوں کے ذریعے دستیاب ہوں گے۔ ملک اسی جانب گامزن ہو جائے گا جس طرف یہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم نہ صرف اپنے شہر بلکہ ملک، سماج اور قوم میں سدھار لا سکتے ہیں۔ ملک و قوم کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء تعلیم کے ہر میدان میں مہارت حاصل کریں، کیونکہ تعلیم کا اصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے اولیاء طلباء سے کہا کہ وہ طلباء کی تعلیم پر خصوصی توجہ مرکوز کریں، ان کی مکمل نقل و حرکت اور تعلیمی معیار کا وقتاً فوقتاً جائزہ حاصل کرتے رہے، تاکہ طلباء کی کامیابی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ قبل ازیں اساتذہ خاتون معلمات نے اپنے خطابات سے زرعی مشوروں سے نوازا۔ پروگرام کے دوران مجلس کی جانب سے فراہم کردہ سالانہ ملت ماڈل پیپرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ تم بھول نہ جانا اسی اسلامیہ اسکول سے تم نے کیا کیا پایا ہے، میرے اسکول کے طلباء کہیں تم بھول نہ جانا اسی اسلامیہ اسکول سے تم نے کیا کیا پایا ہے۔ وہ تعلیم کی جنگ ہم جو امتحان میں جیتے ہیں، وہی رہنما کے لباس میں اساتذہ ہمارے ہیں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے کمپیوٹرز ہیک کر لیے گئے۔ آج اتوار اور 15 اور 16 مارچ کے امتحانات ملتوی۔
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC کے کمپیوٹر ہیک ہو گئے۔ کمیشن کو پتہ چلا کہ ٹاؤن پلاننگ بلڈنگ اوورسر کی جائیدادوں کے تقررات کے لیے منعقد شدنی امتحان سے متعلقہ پرچہ سوالات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہفتے کو اعلان کیا گیا کہ اس ماہ کی 12 تاریخ اتوار کو ہونے والا تحریری امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ TSPSC سیکریٹری انیتا رام چندر نے کہا کہ امتحان ملتوی ہونے کی اطلاع امیدواروں کو SMS کے ذریعے بھیج دی گئی ہے۔ اسی طرح ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن کا تحریری امتحان اس ماہ کی 15 اور 16 تاریخ کو منعقد ہونے والا تھا، وہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جائیدادوں کے لیے تحریری امتحان کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ امتحان سے ایک دن پہلے ہفتے کو افسران کو پتہ چلا کہ TSPSC کمپیوٹرز سے معلومات ہیک کی گئی ہیں۔ کمیشن نے اس حوالے سے ہنگامی اجلاس منعقد کیا جس میں ٹاؤن پلاننگ اور ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن کی جائیدادوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ امتحان سے متعلق سافٹ کاپی کی معلومات کمپیوٹر سے ہیک کر لی گئی ہیں۔ مورتال منڈل سنکٹ دیہات میں CC روڈ تعمیری کاموں کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سنگ بنیاد رکھتے ہوئے آغاز عمل میں لانے کا عوامی نمائندوں نے کیا اظہار۔ ریاستی وزیر امانت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ 15 لاکھ فنڈ سے سنکٹ دیہات میں CC روڈ تعمیری کاموں سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دیتے ہوئے تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیہات میں مقیم عوام کو خستہ حال سڑک سے ہونے والی دقت کے تعلق سے ریاستی وزیر امانت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کی فوری بات انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر 15 لاکھ فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کے باعث آج سنکٹ دیہات میں CC روڈ تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست و عوام کی ہمجہت ترقی کے لیے کاربند ہے اور ریاست کے ہر علاقے میں ہر ممکن اقدامات کرتے ہوئے ترقی کے لیے کوشاں ہے اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور وہ روز نئی اسکیمات کو متعارف کرواتے ہوئے علاقے کے عوام کو مستفید کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعلیٰ KCR تلنگانہ کی برق رفتار ترقی اور ترقی کو اعلیٰ منازل پر پہنچانے کے لیے سنجیدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں ایک کے بعد ایک دیگر مرحلے وار ترقیاتی کاموں کو روح عمل میں لاتے ہوئے حکومت تلنگانہ ریاست کو ترقی کے اعلیٰ منازل پر پہنچانے آئے دن اقدامات کرنے میں مصروف ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں DCCB ڈائریکٹر M بھومنا، منڈل کارپوریشن ممبر امتیاز، منڈل پارٹی صدر T سبھاش، قائدین نوین گوڈ، ستیم، موضوع کے صدر پرمیش، مہیش، سنتوش گوڈ، اومکار، سائی رام، پرشانت، بٹو و دیگر موجود تھے۔ ضلع ریاست صدر آرمور MLA جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب CDP فنڈ سے 5 لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لانے سے نندی پیٹ منڈل و دتا پور دیہات میں نائک پور سنگم بھون کی تعمیری کاموں سے متعلقہ اراضی پر عوامی نمائندوں نے رکھا سنگ بنیاد۔ نندی پیٹ منڈل دتا پور دیہات میں MLA PUC کمیٹی چیئرمین ضلع نظام آباد BRS پارٹی صدر جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب CDP فنڈ سے 5 لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لانے سے آج دتا پور دیہات میں نائک پور سنگم بھون کی تعمیر کاموں سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دینے کا عوامی نمائندوں نے اظہار کیا اور اسی طرح سے اس موقع پر دتا پور دیہات کی نائک پوڈو برادری سے تعلق رکھنے والے ممبران کی جانب سے MLA جیون ریڈی کی حمایت کرنے کے تعلق سے ایک قرارداد کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے نندی پیٹ منڈل بھارت راشٹر سمیتی پارٹی کی جانب سے اظہار تشکر پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں نندی پیٹ منڈل بھارت راشٹر سمیتی پارٹی صدر M ساگر، نائک کوڈو سنگم ریاستی نائب صدر رام چندر نائک کوڈو سنگم، منڈل قائدین M ساگر، دتا پور دیہات سرپنچ ناگراجو، BRS پارٹی سینئر قائدین نارا گوڈ، مہیش، روی، راکیش، نائک کوڈو برادری سنگم سے تعلق رکھنے والے یوتھ و قائدین موجود تھے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی سمیتی و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے خلاف اہانت آمیز ریمارک پر بنڈی سنجے کے خلاف رینجل منڈل کے احاطے میں واقع پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی گئی۔ رینجل منڈل کے کلیا پور دیہات میں منڈل رائتو سامانویہ سمیتی صدر کاشم سائلو کے زیر نگرانی میں MLC کویتا پر نامناسب تبصرہ کرنے والے BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کا فرضی پتلا جلا کر احتجاج کیا گیا۔ باتزہ منڈل کے احاطے میں واقع پولیس اسٹیشن میں صدر تلنگانہ جاگرتی سمیتی و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے خلاف ریمارک پر بنڈی سنجے کے خلاف ایک شکایت درج کروائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے حکومت تلنگانہ کے پارٹی قائدین کو ED نوٹس، ID اور CBI کے ذریعے ہراساں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، تاہم پارٹی قائدین اور کارکن اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں BJP
کو سبق سکھانے کا آغاز تلنگانہ سے ہی ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں رینجل منڈل بیار صدر بھوما ریڈی رفیق، منڈل کے سینئر قائدین و کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نرمل باسر منڈل کے بی کرگل دیہات میں مختلف ترقیاتی کاموں کا مودھول رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی نے رکھا سنگ بنیاد۔ ضلع نرمل باسر منڈل کے مقام پر مودھول رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے بی کرگل دیہات میں مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اراضی پر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مقامی سرپنچ پی کے سدھاکر ریڈی، عوامی نمائندے و مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی مودھول جی وٹھل ریڈی نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کام تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں صرف 8 سالہ میں کئی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی فل پر منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچایا گیا، جس سے مقامی عوام ٹیارس حکومت کے تئیں کافی مطمئن ہیں۔ ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کی عمل آوری میں تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست ہے۔ ریاستی حکومت دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے پلے پرگتی اور شہری علاقوں کی ترقی کے لیے پٹنہ پرگتی پروگرام کو روب عمل میں لا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت سڑک، ڈرین سسٹم اور صاف صفائی پر بطور خاص توجہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیارس حکومت نے مقامی ادارہ جات کو بااختیار بنایا ہے اور شہری و دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بند انداز میں فنڈز جاری کیے ہیں۔ ضلع نرمل باسر منڈل کے مختلف دیہات میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے فنڈز کی فل پر منظوری عمل میں لانے سے شروع ہونے والے سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے عہدیداران کو ہدایت جاری کی گئی۔ طلباء و نوجوان ملک و ریاست کی ترقی میں اہم رول ادا کرے۔ آرمل شہر کے مامڑی پلی میں ہینڈ بال ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب سے بی آر ایس پارٹی حلقہ انچارج راجیشور ریڈی کا خطاب۔ آرمل میونسپل کے احاطے مامڑی پلی میں واقع آل فورس نریندرا اسکول میں گزشتہ 3 یوم سے جاری 37ویں ریاستی سطح ہینڈ بال ٹورنامنٹ کے اختتامی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ٹی آر ایس پارٹی حلقہ اسمبلی انچارج راجیشور ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے فاتح ٹیم کو انعامات کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ مقابلہ جات میں راجیشور ریڈی کے ہاتھوں کریم نگر کی ٹیم کو ونر اور عادل آباد ٹیم کو ونر کپ حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی لیتے ہوئے اپنے مستقبل کو درخشاں بنائے، کیونکہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحفظات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ طلباء تعلیمی میدان ہو یا کھیل کا میدان ہو، اپنی صلاحیتوں کو لوہا منواتے ہوئے منتخبہ میدان میں مہارت حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے یہ بچے وہ نوجوان کل ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اور علاقے تلنگانہ کے نوجوانوں میں ہر طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں، اسی لیے ہر ایک طالب علم اپنے علاقے اور علاقے کے عوام کی ترقی کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ملک و قوم کا دار و مدار اس ملک کے طلباء و نوجوان پر ہوتا ہے اور اسی طرح کے طلباء و نوجوان ملک و قوم کو حاصل ہوں گے، ملک اور قوم اس جانب بھی گامزن ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ہینڈ بال ایسوسی ایشن ریاستی سیکرٹری پون، ایڈک کمیٹی چیئرمین گنگا موہن چکرا، ہینڈ بال سنگم کوآرڈینیٹر آرگنائزنگ سیکرٹری سریش، بی آر سینئر قائد پنڈت پون روی گوڈ و دیگر نے شرکت کی۔ రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మన ఆర్మూర్లో జరపాలని చెప్పేసి వారిని కోరుకుంటూ దానికి ఎలాంటి సహాయ సహకారమైన ఎమ్మెల్యే జీవన గారి తరఫున తప్పకుండా చేద్దామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ ثقافتی پروگرامز میں حصہ لینے سے ذہنی سکون و راحت حاصل ہونے کا میونسپل چیئرپرسن پنڈت وینیتا پون نے کیا اظہار۔ آمر شہر کے مارا گارڈن میں واقع اسکول IIT پرگنا میں سالانہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں میونسپل چیئرپرسن پنڈت وینیتا پون بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے شمع روشن کر پروگرام کا آغاز عمل میں لایا۔ باعزت طلباء کی جانب سے مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ طلباء تعلیم کے ساتھ ساتھ ثقافتی پروگرامز میں حصہ لینے سے ذہنی سکون و راحت حاصل ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں اسکول کے کرسپونڈنٹ ومشی، پرنسپل روما، کونسلر گنگا موہن چکرا، اساتذہ، صاحبین، طلباء و ان کے والدین نے شرکت నాలాగా పరిస్థితి ఎవరికి రావద్దు అనేది ఉంది। వాళ్ళ స్నేహితులతో ఇక్కడ పేరుకలు పంచుకున్న ఆనంద్ సార్ గారు, మా బాబాయ్ దేవేంద్ర సార్ గారు, మీరంతా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్۔ شہر حیدرآباد میں منعقدہ مختلف عالمی یوم خواتین تقاریب میں TSWCDC چیئرپرسن آکولا للیتا نے کی شرکت۔
शहर हैदराबाद में इस माह की 12 तारीख को बोगुला कुंटा में वाक़े डॉक्टर देवुलापल्ली रामंजराव कला मंदिर में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ कल्चर एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस नेशनल ह्यूमन रजिस्ट काउंसिल के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा वुमेन्स डे प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता रघुवेंद्र ने शिरकत की। इसी तरह से इस माह की 12 तारीख को हैदराबाद के लोया टेक हैंड मुनूरकापुर संगम कोट्टा कृष्णा वेनी बंडी पद्मा के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा आलमी यौम ख़वातीन की तक़रीब में TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शिरकत की। CM KCR की नासाज सेहत के बायस शहर हैदराबाद के कच्ची बावली में वाक़े AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की तबीयत मामूली तौर पर बिगड़ गई। बावसूर ज़राए के मुताबिक खराबी सेहत पर इन्हें प्रगति भवन से कच्ची बावली में वाक़े AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां इनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करवाए जाने के बाद पेट में छोटा सा अल्सर होने पर इससे मुताल्लिक़ अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाई गई। हुकूमत मुल्क में मफादात को नुकसान पहुँचाने वाली क़ुव्वतों से सख्ती से निपटेगी। अमित शाह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने $5 ट्रिलियन की मैशियत के विज़न की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। CISF इनके तहफ़्फ़ुज़ का काम गुज़िश्ता 53 बरस से कर रही है। इन्होंने मुल्क के सनअती यूनिट्स और दीगर इदारों के लिए बेलूस और बेतुकान खदमात अंजाम देने वाली CISF की यौम तासीस तक़रीब से हकीम पेट हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा कि वज़ारत दाखिला तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ CISF को मुस्तहकम करेगी ताकि बंदरगाहों एयरपोर्ट्स वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कई CISF मुलाजमीन फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। नक्सलाइट्स और दहशत गर्दी की सरगर्मियाँ CISF की वजह से ख़ाबों में है। CISF की ये तकरीब दिल्ली से बाहर पहली मरतबा मुनाक़िद की गई। अमित शाह ने तकरीब की सदारत की और CISF की परेड का मुआयना भी किया। मिस्टर अमित शाह ने कहा कि CISF में हाइब्रिड मॉडल को मुतारुफ कराते हुए फोर्स का दायरा वसी किया जा रहा है। पिछले चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी, शुमाल मशरिक़ी रियासतों में दरअंदाजी और बाएं बाजू की तशद्दुद में नुमाया कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में हुकूमत दहशत गर्दी को ख़तई बर्दाश्त नहीं करेगी और मुल्क के मफादात नुकसान पहुँचाने वाली क़ुव्वतों से सख्ती से निपटेगी, जिसमें CISF अहम किरदार अदा करेगी। अमित शाह ने कहा कि CISF के पास सनअती और सिक्योरिटी के शोबों के साथ साथ मंशियात और दरानंदाजी को क़ाबू में करने दरपेश चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। क़ब्ल-अज़ीज़ CISF के डायरेक्टर जनरल शिव वर्धन सिंह ने कहा कि CISF अपनी मसाई के जरिए मुल्क को 5 ट्रिलियन की मैशियत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इन्होंने कहा कि CISF अवाम और सरकारी अससाजात की हिफाजत में खुसूसी काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के कसीर जहती किरदार CISF अदा कर रहे हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वज़ीर सियाहत G किशन रेड्डी, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण, लोकसभा के अरकान बंडी संजय और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। एक संस्थान जहां पर आज की वार्षिक परेड का आयोजन किया है, उसको वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का भी ट्रॉफी मिला है। मैं सभी संस्थान को मजबूत करने वाले अधिकारियों को और DGP CISF को हृदय से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन महात्मा गांधी ने 1930 में 240 मील की ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू की थी और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक सत्याग्रह ने दुनिया भर के आजादी के आंदोलन में एक नया इतिहास बनाया। किस तरह एक लाठी भी उठाए बगैर इतने बड़े साम्राज्य को पराजित कर असहयोग, अहिंसा, ये सिद्धांतों के आधार पर कैसे हटाया जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। सखाफत व रवायत के एक पायदार शिखर MLC के कविता इस माह की 13 तारीख को MLC के कविता के जन्मदिन के मौके पर केसिक GDPR रोशन TV की खुसूसी पेशकश।
MLC कविता करीमनगर जिले जंतल मड़का देहात में 1978 मार्च 13 तारीख को कलवाकुंडला चंद्रशेखर राव व शोभा नामी जोड़े को टॉलेंट फी तेलंगाना बोलचाल रिवायत के माहौल में पली बड़ी। सिद्दीपेट में प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद शहर हैदराबाद में इंटर डिग्री मुकम्मल करने के लिए फौरी बाद PG अमेरिका में मुकम्मल करते हुए सॉफ्टवेयर मुलाजिमत अंजाम दी और 2003 में अनिल से शादी करने के बायस इन्हें आदित्य और आर्या नामी दोनों फर्जंदान हैं। तेलंगाना तहरीक के दौरान के कविता CM KCR के शाना बशाना तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेते हुए अहम तरीन किरदार अदा किया और 2006 के ज़िमनी इंतखाबात में KCR के हक में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए अंदराई कायदीन के साजिश को नाकाम बनाया। इसी तरह से बदकमा त्यौहार को खलीजी ममालिक में मुतारफ करवाने का सहरा के कविता के सर जाता है और तेलंगाना जागृति का क़याम अमल में लाकर बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी खुद रोजगार हासिल करने के लिए मदद फराहम। तेलंगाना तहरीक के दौरान रेल रोको अनोखे तर्ज के पकवान जैसे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए तेलंगाना हासिल करने के लिए की गई जद्दोजहद में अपनी अहम तरीन छाप छोड़ने में 100% कामयाब। 2014 में टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में आने के लिए के कविता ने अहम तरीन किरदार अदा किया। रियासत तेलंगाना से पहली खातून कायदा के तौर पर पार्लियामेंट में कदम रखते हुए हल्दी वोट्स के क़याम के लिए मरकज के खिलाफ जद्दोजहद की पेदापली निजामाबाद रेलवे लाइन के क़याम अमल में लाने में इनका अहम तरीन रोल रहा है। फिर दोबारा टीआरएस को इख्तिदार में लाने का सहरा के कविता को ही जाता है। फिलहाल MLC के तौर पर इन्होंने रियासत के लिए अहम तरीन खिदमात अंजाम देते हुए तेलंगाना जागृति तंजीम के जेर निगरानी में बुवा कुंडा नामी स्कीम के तहत जिले के लाइब्रेरी व जिले के सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त खाने की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ गरीब अवाम की खिदमत करने से अवाम के कविता के शहदाई बन गए। कौमी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बिल के हुसूल के लिए दिल्ली में एक रोजा भूख हड़ताल करने वाली अवाम की चहेती कायद MLC के कविता को K6 GGPL रोशन चैनल की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहियात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। न्यू दिल्ली के वसंत विहार में ज़ेर तामीर BRS पार्टी मराकज़ दफ्तर के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। मुल्क सदर मुकाम दिल्ली वसंत विहार में ज़ेर तामीर BRS पार्टी मराकज़ दफ्तर के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लेते हुए एजेंसी के अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए तामीरी कामों को फिलफिल मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी कौमी कौंसिल मेंबर के तौर पर मुंतखब होने वाले डॉक्टर अकुला विशाल को हैदराबाद में शानदार पैमाने पर तिब्बी अमले ने तहनीत अमल में लाई। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी इंतखाबात में डायरेक्टर कौंसिल मेंबर के तौर पर नामुंतखब मशहूर मारूफ न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर प्रोफेसर विशाल आकुला को मशहूर मारूफ तिब्बी अमले की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर विशाल ने पहले मरहले में हौसला अफजाई वो मदद करने वाले तेलंगाना के तमाम डॉक्टर्स को इज़हार तशक्कुर पेश किया। for your blessings and best wishes. So I would like to welcome IPS Telangana at national level. And I would like to request all psychiatrists and postgraduates, please join in IPS to strengthen our community. So long live IPS. Thank you very much. And special thanks to operating chairman, Tanzania sir. दिल्ली लिकर स्कैम मामले में ईडी ने BRS के कविता से 8 घंटे तक की पूछताछ। वो 16 मार्च को दोबारा हाजिर होने का किया इजहार। दिल्ली में वाक़ई ईडी दफ्तर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली लिखकर स्कैम के मामले में BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से सुबह के औकात 11 बजे से रात के 8 बजे तक पूछताछ की गई और दोपहर 4 ta 5 के दौरान अहदेदारान ने वक्फा दिया। फिर रात के औकात यानी 8 बजे से शुरू की गई तहक़ीक़ात के बाद MLC के कविता बाहर चली गई। बातज़ा अहदेदारों ने कहा कि MP YSR M श्रीनिवास रेड्डी व इनके फर्जंद रघु रेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले बेनामी तंजीम सुतु ग्रुप के तहत 100 करोड़ रुपए की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से केस में आयद करदा इल्जाम के तहत MLC के कविता से पूछताछ की गई। जिले कामरडी बांसवाड़ा में खदीम जुमेरात बाजार चौराहे पर हाफिज शकील की क़यादत में ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से अवाम की खिदमत में मौलाना रिजवान कासमी की सरपरस्ती में साबिक़ा MPP मोहम्मद एजाजुद्दीन के हाथों आबदर खाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मौलाना रिजवान कासमी ने कहा कि पानी पिलाना एक इबादत है। इस मौके पर सदर जामे मस्जिद तन्नूर शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब हाफिज़ीन उलमाए दीन हज़रात मौजूद थे। ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा, जैसा कि हमारे इलाके के लोग जानते हैं, ये हमारा फाउंडेशन फलाही, समाजी,
हर काम के लिए आगे बढ़ता है। वक्त का तकाज़ा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारा फाउंडेशन आगे बढ़ के काम करता है। गर्मा का मौसम है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं फाउंडेशन के, उनकी राय थी कि पानी पिलाने का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा ख्याल आप लोगों के जहन में आया। पानी पिलाना भी एक बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क़ एक बहुत बड़ी इबादत है, उसके अंदर पानी पिलाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़े जारिया में ये एक बेहतरीन काम पानी पिलाना है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की सेहत नासाज होने के बाद शहर हैदराबाद के कच्ची बावली AIG हॉस्पिटल मुंतकिल। मजबूत सिक्योरिटी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में सनअती ख़वारीन अहम तरीन किरदार अदा कर रही हैं। हैदराबाद की हकीम पेट में मुनाक़िदा CISF 54वें राइजिंग डे में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की शिरकत। न्यू दिल्ली में BRS पार्टी मराकज़ दफ्तर के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी कौमी कौंसिल मेंबर के तौर पर मुंतखब होने वाले डॉक्टर अकुला विशाल को हैदराबाद में शानदार पैमाने पर तिब्बी अमले ने तहनीत अमल मिलाई। सकाफत व रवायत की एक बायदार शक्ल MLC के कविता इस माह की 13 तारीख MLC के कविता के जन्मदिन के मौके पर केसिक GTPL व रोशन TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।